بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراخی تعلیم، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراخی تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہام کے ساتھ۔ بزرگان محترم، علماء کرام، طلباء عزیز، نوجوانوں، یقیناً یہ انتہائی اہم عنوان ہے جو اس وقت آپ اور ہم سننے کے لیے اپنے اکابرین سے جمع ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھیں کہ الحاد بولتے کسے ہیں؟ اسلام کے نام پر اسلام کو ڈسنا، اسلام کے نام پر اسلام کے اندر، دین کے اندر تحریف کرنا، اسلام کے نام پر اپنے فکر و خیالات کے انداز کو اسلام سے جوڑنا، مفروضات اپنے کام کو جو اپن مفروضہ طور پر طے کر لیں اسی کا نام اسلام رکھ دینا، اس طرح کی بہت سی تشریحات الحاد کے معنی میں شامل ہوتی۔ تاکہ میں عنوان الحاد ہے تو الحاد کیا چیز ہے، بعض اہم لوگوں کو اس طرف توجہ ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ الحاد کہتے کسے ہیں۔ یوں تو اس وقت فتنوں کا ایک انبار ہے، چاروں طرف شروع زمانے سے ہی فتنے اٹھتے رہے۔ پہلی صدی کے اندر خوارج کا فتنہ اٹھا، وہ بھی اسلام کی بے خونی کے لیے۔ اسی طرح دوسری اور تیسری صدی کے اندر بھی مختلف فتنے خلق قرآن وغیرہ کے نام سے رونما ہوئے اور اسلام کے نام پر گویا اسلام ہی کی تحریف کرنے کے اوپر تلے رہے۔ موجودہ زمانے کے اندر ایسے لوگوں کا ایک جمگھٹا جمع ہو چکا ہے جو دین کے نام پر مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے لوگوں کے ذہنوں کو، دماغوں کو معاف کر رہے ہیں، اسلام سے برگشتہ کر رہے ہیں، قرآنی تعلیمات اور احادیث نبویہ سے تشکیک اور تذبذب کا شکار بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام کے اہم احکامات کے اندر نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر تذبذب، کنفیوژن پیدا کرنے کی منظم سازشیں کی جا رہی ہیں، اور اسلام کے بہت سے ایسے احکامات، چاہے وہ وراثت ہو، زکوٰۃ ہو، یا نماز روزے کے مسائل ہو، یا حلت و حرمت کے قرآن کریم کے اندر بہت سی واضح تمام باتیں موجود ہیں، لیکن اپنے خیالات کو لوگوں کے دل و دماغ کے اندر ڈال کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بس اسلام ایک فرسودہ مذہب ہے جو پہلے کبھی تھا، اب اس کی ضرورت نہیں۔ اسلام کے یہ حکم پہلے دور کے اندر تو ضروری تھے، اب اس کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ زمانہ ماڈرن زمانہ ہے، یہ زمانہ ہمارے اندر بہت سی تبدیلیوں کا زمانہ ہے، یہ زمانہ لوگوں کے ساتھ چلنے کا ہے، یہ زمانہ حالات کے ساتھ چلنے کا ہے۔ اس طرح کی باتیں تقریروں اور تحریروں کے ذریعے سے انجام دیتی جاتی چلی جا رہی۔ موجودہ زمانے کے اندر غامدی فرقہ، جاوید غامدی کے نام سے قرآن کی تحریف میں اور احکامات کی تحریف میں زور و شور کے ساتھ میں، اسی طرح
ایسے نام ہیں جو آپ سنیں گے تو کہیں گے کہ ان کا نام آپ کیوں لے رہے ہیں، جس کے پیچھے ایک بڑی جماعت چل رہی ہے، جس کے پیچھے ایک بہت بڑا طبقہ چل رہا ہے۔ تفسیر بالرائے، قرآن کریم ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ قرآن کریم کو سب سمجھ سکتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے کہ خالص علماء سمجھائیں۔ یہ بھی الحاد کی ایک قبیل ہیں، جو ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذریعے سے جو قرآن کی تشریحات ہوئی ہیں، جو ہم تک قرآن کا پیغام پہنچا ہے، صحابہ کی تشریحات، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اسلاف اور مجتہدین کے اپنے علم کی گہرائی کے ساتھ انہوں نے جو باتیں پیش کی ہیں، ان تمام کو بالائے طاق رکھ کر ایک طبقہ کہتا ہے آپ صرف عربی جان لو، بیٹھ جاؤ اور قرآن کے سلسلے میں جو سمجھ میں آ جائے وہ لوگوں کو کہہ دو۔ یہ تحریف ہے یہ قرآن۔ حالانکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جب تک ہم اپنے اسلاف اور صحابہ کے ملفوظات کو نہیں دیکھیں گے، جب تک قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن ایک طبقہ اس وقت یہ باور کرا رہا ہے امت کے اندر کہ آپ کو بہت زیادہ کسی جگہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن کے فہم کے لیے صرف اتنا کر لو کہ عربی سیکھ لو، جو تمہارے بات سمجھ میں آ جائے وہی قرآن پر عمل کر لو۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ میں اس طرح کا نوجوانوں کے اندر تشکیک اور نوجوانوں کے اندر ایک غلط مزاج پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی۔ یہی نہیں ہو رہا ہے۔ نمازوں کے سلسلے میں، دین اور شریعت کے سلسلے میں ایک دور تو ایسا تھا، جیسے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی قرآن کی بات، اگر حدیث کی کوئی بات اور شریعت کی کوئی بات ہمارے سامنے آتی پہلے زمانے کے اندر، تو بلا چوں چرا عمل کر لیتے تھے کہ یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے، اور یہ صحابہ کا اجماع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگوں کا پیغام ہے، اس طرح کہہ کر عمل کر لیتے تھے بلا کسی چوں چرا کے۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ لوگ یہ پوچھنے لگے مولانا اس کا ریفرنس دیجئے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں قرآن کی کس آیت سے اس کا تعلق ہے، حدیث سے، حدیث کی کون سی حدیث سے اس کا تعلق ہے، کون سی کتاب میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں؟ ایک طبقہ ایسا پیدا ہو کر گویا اپنے ذہنوں کا، دماغوں کو خراب کرنے کے لیے کوشش کیا۔ اب ایک طبقہ ایسا آ گیا ہے کہ اگر کوئی قرآن اور حدیث کی بات پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا قرآن میں ایسی بات ہے، حدیث میں ایسا ہے، یہ کہاں سے حضور نے فرمایا، اور یہ بات تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کتنا تنزلی ہو گئی ہے۔ یہی الحاد کی طرف لے جانے والی چیز ہے، یہی بے دینی کا رخ اختیار کرنے والی چیز ہے، جو آج مسلم نوجوانوں کے اندر، کالجوں میں پڑھنے والے طبقے کے اندر، بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے اندر تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے یہ فتنہ پھیل رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم دینوں کو اپنی فہم سے سمجھیں، اور دین کے سلسلے میں کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے کسی عالم کے سامنے بیٹھنے کی۔ اب تو بعض لوگ ایسے حلقے قرآن کے اور حدیث کے لگا رہے ہیں، جو ان کی سمجھ میں آیا وہی بات کہہ دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بڑا طبقہ چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ طبقہ وہ ہے جس کو ابتدا سے دین کی اور شریعت کی اور قرآن کی صحیح فہمائش نہیں کی گئی، صحیح ان کو آگاہ نہیں کیا گیا، اور صحیح بات ان کو بتلائی نہیں گئی۔ مجھ سے خود کئی سال پہلے حیدرآباد کے ایک کالج میں پڑھنے والا نوجوان آ کر پوچھ رہا ہے کہ مولانا مغرب کی 3 رکعت کیوں ہے؟ اب آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ جواب جو دینا ہے وہ تو دیا جاتا ہے۔ پھر کبھی یہ کہہ رہا ہے پوچھنے والا وہی نوجوان کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننے پر دوزخ میں وہ ٹخنے جلیں گے، یہ کہاں سے سنا دیا؟ حضور سے سنے کیا کوئی تو نہیں؟ یہ کیوں پیدا ہوا؟ شہر کے ایک بہت اچھے کالج کا نوجوان تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے کالج میں اس طرح کا ڈسکس چل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نئی تہذیب کے دل دادا،
نئے تمدن کے دل دادا، قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھنے کی محنتیں باقاعدہ نوجوانوں کے اندر پیدا کی جا رہی ہیں، اور یہ کوششیں کی جا رہی ہے کہ نوجوان اسلام پر نہ رہے، دین پر نہ رہے، شریعت پر نہ رہے، ایمان پر نہ چلے، قرآن و حدیث کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے، بلکہ وہ اس کے دل اور اس کی خواہش، اس کی مرضی، اس کے اندر جو چیز آئے ہیں اسی کو اختیار کرتا ہوا دین پر عمل پیرا ہو جائے، جس کی وجہ سے علماء کو اس وقت بہت زیادہ چوکنا ہونے کے واسطے اس طرح کے پروگرام رکھے جا رہے ہیں، اور عوام الناس کو بھی یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اپنی بچوں کو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں آپ پڑھا رہے ہیں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں آپ پڑھا رہے ہیں، لیکن ان کے اذہان کی، ان کے فکروں کی خبر لیجیے، ان کے فکریں اور ان کی اذہان کس طرح خراب ہو رہے ہیں اس کا آپ اندازہ لیجیے۔ کالج کی ایک نوجوان بچی، ابھی گزشتہ کالج کی ایک نوجوان بچی برقعے میں کالج کو پڑھنے کے لیے آ رہی، برقعے کے ساتھ پڑھتی رہی، تعلیم سے وہ اپنے آپ کو فارغ کی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنی تعلیم کی فراغت کے بعد ایئر ہوسٹس کے اس عہدے پر نوکری پر فائز ہوئی، پلین میں نوکری کرتی رہی، اس کا برقع اتر گیا اور اس کی دینی معلومات کے حساب سے وہ تمام چیزیں اتر گئی۔ تو اسی کی کالج کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ تم تو کالج کے اندر بہت اہتمام سے پردہ کر کے برقعے کے اندر آتے تھے، اور آج یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کا برقع بھی اتر گیا؟ اور آگے کی بات یہ بھی کالج کے کسی ذمہ دار نے اسی کے ساتھیوں میں سے کسی نے مجھ تک پہنچایا، اس نے کہا کہ اس نے غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کو جب یہ پوچھا کہ تم تو پہلے برقعے میں آتے تھے، کالج کے اندر تمہارا ایک نام تھا، اور آپ تم نے نوکری کر لی، کیا ایئر ہوسٹس کی اس پر نوکری شروع کر دی، تو تم نے غیر مسلم سے شادی بھی رچا لی؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں پہلے سے کون سے مسلمان تھی۔ اپنے بچوں کی خبر لینے کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ ایسے حالات سن کر افسوس ہوتا ہے، ایک نہیں ہزاروں واقعات اس وقت آپ کو ملیں گے جو الحاد اور لادینی کی طرف ہمارا نوجوان بچے اور بچیوں کا طبقہ بہتے چلا جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی بہت سی اچھی کالجوں کے اندر میرا بیٹا پڑھے، بہت اچھی یونیورسٹیوں میں میرا بچہ پڑھے، پڑھائیے، لیکن ماں باپ اس وقت یہاں جو سرپرست حضرات کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں احباب، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں پر ان کے فکری ارتداد، ان کے فکری الحاد کی طرف بھی آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے توجہ نہیں کی، آنے والا زمانہ اس طرح کے طبقات جو اس وقت رونما ہو رہے ہیں، تو آپ کے نوجوان بچے آپ کے گھر سے مسلمان بن کر جائیں گے، لیکن جب کل واپس آئیں گے تو بے دین ہوں گے، کلمہ ان کو نصیب نہیں ہوگا، اور وہ آپ ہی سے کہیں گے ابا جان یہ نماز کی کیا ضرورت ہے، یہ روزے کی کیا ضرورت ہے، یہ دین و شریعت کی کیا ضرورت ہے، یہ پیغامات الہیہ کی کیا ضرورت ہے، یہ قرآن و حدیث یہ پرانی کتابیں تھی، اب اس کی کیا ضرورت ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں آج نوجوان، اور یہ آئندہ آپ کو پھر کہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کی خبر گیری کیجیے، ان کو ابتدا سے عقائد کی تعلیم دیجیے، قرآن و حدیث کی جو مضبوط باتیں ہیں اس کو ان کے ذہن و دماغ میں اتاریے، ورنہ تو ہوگا کیا۔ بہت زمانہ پہلے پڑوسی ملک کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اچھے دیندار گھرانے کے اندر بچہ پرورش پا رہا تھا، لیکن اس کو ماں باپ کو خیال آیا کہ یورپ اور امریکہ میں اس بچے کو پڑھایا جائے۔ امریکہ کے کسی کالج کے اندر اس کو بھیج دیا گیا، جیسے آج ماشاءاللہ لاکھوں بچے ہمارے کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، مختلف ملکوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، تعلیم کے لیے ہم بھیج رہے ہیں، لیکن ان کی نگرانی اگر دینی نہیں کی ہے تو وہ بچہ الحاد کا شکار ہوگا، بے دینی کا شکار ہوگا۔ اور رو رہے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں۔ آپ اگر تھوڑا سا امریکہ کے بود و باش وہاں اختیار کرنے والے نوجوانوں کو اگر آپ دیکھیں گے اور پوچھیں گے تو آج ان کے والدین خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کالجوں میں ڈالنے کے بعد وہ اس طرح آزاد ہو چکا ہے۔ گزشتہ
میں گزشتہ جب گیا تھا میں گزشتہ سال، تو ایک واقعہ مجھے ہمارے دوست نے وہاں سنایا کہ بچی 18 سال کی عمر تک برقعے میں تھی، پابند صوم و صلات تھی، پوری دیندار ماحول میں اس کی پرورش اور تربیت ہوئی، لیکن جب اس نے کالج میں پہنچ کر 18 سال کی عمر میں انٹر اور اس کے آگے کی تعلیم میں بڑھی، تو وہاں چونکہ آزادی کا ماحول ہے، اب اس کا برقع تو اترا ہے، لیکن رات میں کب آ رہی ہے گھر کو اس کو ماں باپ کو پتا نہیں، اپنے بوائے فرینڈ کو لے کر اپنے گھر پہنچ رہی ہے، باپ کو حق نہیں ہے کہ اس کو روکے کہ بیٹا تو کیا کر رہی ہے، اگر وہ کہے گی تو فون کر کر پولیس کو بلا کر اس کے ساتھ میں جو معاملہ وہ کرے گی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کے نشانات اور ان کے واقعات تو ہزاروں ہیں۔ لیکن میں آپ کو اپنے قریبی ملکوں کے واقعات نہیں بلکہ اپنے شہر کے اگر واقعات آپ کو سناؤں گا، تو کالجوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کا ذہن و دماغ قرآن اور حدیث سے ہٹتے چلے جا رہا ہے۔ اسی کا نام الحاد ہے، نام رکھ رہے ہیں اسلام کا، نام رکھ رہے ہیں مسلمان کا، نام رکھیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے سلسلے میں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کالج کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجے، پڑھ لکھ کر وہ نوجوان باہر سے آیا، گھر کے لوگ دیندار تھے، ماں بھی نمازی تھی، باپ بھی نمازی تھے، دیندار تھے۔ جب وہ گھر میں پہنچا، جو بچہ اپنے گھر کے اندر مسلمان ہو کر گیا تھا، آگے کی تعلیم کے لیے آگے پڑھنے کے لیے گیا تھا، میرے بھائیوں وہ بچہ جب واپس آیا اپنے ماں کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھ رہی ہے، ماں رکوع میں جا رہی ہے، سجدے میں جا رہی ہے، تو ماں کو کہنے لگا یہ اٹھک بیٹھک کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے گھر میں؟ جس گھر کے اندر سے مسلمان نام رکھ کر وہ بچہ پہنچا تھا، جو بچہ کالج کے اس میدان میں جا کر وہاں اسلام کو وہاں کے یورپین لوگوں سے سیکھا تھا، تازہ اسلام سیکھا تھا، اسلام کا نام سیکھا تھا، لیکن اسلام کی روح سے ناواقف ہو چکا تھا، اسلام کی روح سے وہ بے خبر ہو چکا تھا، تو اپنی ماں کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو اٹھک بیٹھک رکوع سجدے کا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ماں پریشان ہو گئی، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اللہ کے لیے نماز کا قائم کرنا ہے، اقیم الصلاۃ، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ نوجوان کہہ رہا نہیں، آئندہ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ کف ہے ایسے نوجوان پر۔ جب وہ ماں نماز پڑھنے لگی تو ماں سجدے میں ہے تو اس کے اوپر پیٹھ پر چڑھ گیا، اور ماں کو گویا یہ ذہن بتا رہا تھا کہ میں نے جو روکا تھا نماز اس کو آپ کیوں نہیں روکے ہیں؟ باپ کی نظر اس نوجوان پر پڑھی کہ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح گستاخی کر رہا ہے، اور ماں کے سجدے میں جانے پر ماں کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر ماں کو گویا غصہ ہو رہا ہے۔ باپ نے جیسے نظر ڈالی، وہ حساس باپ تھا، وہ غیرت مند باپ تھا، اس نے اپنی ہتھیار نکالی، بیٹے کو اڑا دیا گولی سے، اور یہ کہا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کہ تیری الحاد اور تیری بے دینی یہاں تک پہنچی کہ ماں کو نماز پڑھتے ہوئے تو بھی تو اس کے ساتھ میں گستاخی کر رہا ہے، لیکن اس میں پہلے باپ کا قصور تھا، اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا تھا، اس نے پہلے کیوں نگرانی نہیں کی تھی، اس نے پہلے کیوں اپنے اولاد کی طرف فکر نہیں کی تھی؟ اگر وہ اولاد کی فکر کرتا، توجہ کرتا، تو آج اس کی گولی بھی نہیں چلتی تھی، وہ دین پر جمع رہتا تھا۔ اس لیے آج میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمارے تحفظ شریعت کے نوجوان ہونہار بچے، ہم ان کو بچے اس لیے کہتے ہیں کہ محنت کر رہے ہیں میدان عمل کے اندر، مختلف عناوین کے ساتھ میں یہ تحفظ شریعت کا پروگرام مختلف فتنوں کے لیے، جتنے فتنے اس وقت اٹھے ہوئے ہیں، دہریت کے، الحاد کے، بے دینیت کے، افکار کے، سماجی، خارجی، داخلی جو فتنے ہیں، ان فتنوں کو اگر آپ ان نوجوانوں سے اگر آپ ساتھ دیں گے اور کام یہ کر رہے ہیں، تو ان کاموں کا ساتھ دے کر اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ اور محنت کریں گے، اور ایسے نوجوانوں کو جو بے رہرہ ہو رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں، ان کے لیے اچھے اچھے پلان، منصوبے، عزائم بنا کر ان کے پروگرام کریں گے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بچوں کو ضروری ہے کہ ان کے اذہان کو دینی ذہن بنایا جائے، ان کے اذہان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرا جائے، ورنہ تو یہ الحاد و لادینیت کے فتنے اور ان کے جو ہے بڑے
جو بڑے بن کر دنیا کے اندر چمک رہے ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں اور ٹی وی پر آتے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں اور آ کر جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور اسلام کا نام لے رہے وہ لوگ اور اسلام کا نام لے کر اسلام کا پورا جنازہ نکال رہے ہیں، ایسے لوگوں کی بے خونی کے لیے ماشاءاللہ ہمارے یہ پیارے پیارے باصلاحیت قابل نوجوان میدان عمل میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں ایسے موقع پر کہ انہوں نے، میں تو سننے کے لیے آیا تھا اور میں صرف اپنے ان بچوں کی ہمت افزائی، جو ہمارا اصل مقصد یہی ہے کہ کام کریں نوجوانوں میں اور نوجوان علماء کا علم اپنے عمل کے ذریعے، تو انہی کی ہمت افزائی کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے بھی کچھ کہنا تھا۔ میرے ذہن میں کچھ باتیں اس وقت جو آئی تھی میں نے عرض کر دی۔ اللہ ہم سب کو، یہاں جتنے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مدارس دینیہ کے طلباء بھی، آپ کے لیے بہت چیلنجز ہیں، آپ کے لیے بہت فتنے آ رہے ہیں۔ ایک ایک نوجوان کو کھڑا ہونا ہے، ایک ایک سرپرست کو کھڑا ہونا ہے، تاکہ اس امت کی صحیح رہبری کر سکے، صحیح رہنمائی کر سکے، قرآن و حدیث پر ان کو جما سکے اور ان کو دین و ایمان سے جوڑ سکے اور اللہ اس کے رسول کا سچا پیروکار بنا سکے۔ اگر یہ ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ فتنے آئیں گے لیکن مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، لیکن ضرورت ہے کہ ہمیں اٹھنا پڑے گا، ہمیں اپنے ہوش اور اپنے علم و عمل کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ یہ جو موقع ان نوجوان علماء نے دیا ہے، میں ان کا بہت مشکور و ممنون ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔